والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی ڈپارٹ سے اگر تعلق رکھتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ رولز قانون ہوتے جس کو فالو کرنا ہو۔ اگر انسان اس کو فالو نہ کرے، اس کو عمل نہ کرے، تو ظاہر سی بات وہاں بگاڑ پیدا ہو۔ اسی طرح انسان اگر زندگی گزار رہا ہے تو اس کو بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم جانوروں کی طرح بے لگام نہیں، جانوروں کو کوئی قانون اور کوئی ان کے رولز نہیں، وہ جس طرح بھی زندگی گزارے، لیکن انسان کے لیے اللہ نے قانون رکھے۔ سونا ہے تو کس طرح سونا ہے، اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کھا رہے کس طرح کھانا ہے، پانی پی رہے کس طرح پینا۔ غرضی کی ہر چیز میں اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا۔ بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ اور بہت ساری چیزیں اپنے محبوب کے ذریعے بتایا۔ اب بندہ اگر ان کو اس طریقے پر کرے تو اس کا کام بھی ہو جائے گا اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ جیسے بندہ کھانا کھا رہا ہے، سنت کے مطابق ہاتھ دھولا، کلی کیا، یہ سب کیا، بیٹھ گیا، کھانے بیٹھا، اپنے پیٹ قریب کھایا، بسم اللہ شریف پڑھا، ابھی ساری چیزوں پر عمل کیا، پیٹ بھی بھر گیا اور اسے ثواب بھی مل گیا، کام ہو گیا نا۔ مذہب اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں آؤ تبھی عبادت ہے، نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہونا تب بھی کہو عبادت سے خالی ہو جائے۔ آپ نماز اس لیے پڑھ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نمازی کہے گا تو پھر نماز پڑھ رہے، لیکن نماز پڑھنا بیکار ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں قانون کے مطابق کر لے تو اس کا ہر کام عبادت ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت، آپ سبحان اللہ کہہ رہے یہ بھی عبادت، باہر گئے کسی کو سلام کیا یہ بھی عبادت، اس نے جواب دیا یہ بھی عبادت۔ یعنی یہ ساری چیزیں صرف اسلام میں ملے، باقی کسی مذہب میں نہیں ملے۔ وہاں پہ عبادت کرنا ہے تو خاص ان کے عبادت خانے میں آؤ تب عبادت ہوگی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون قرآن کی شکل میں دیا اور حدیث کی شکل میں دیا۔ اسی طور پر قوم بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کتاب دی جس کا نام تورات۔ کیا نام ہے؟ تورات۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تو تورات اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعونیوں سے بچا کر آپ آئے مصر کے اندر، ساری قوم کہنے لگی ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی کتاب ہونا چاہیے جس پر ہم عمل تو کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کتاب لے کر آؤں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ منہ پھیر لو، کہا نہیں ہم ضرور کریں۔
اب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر تورات آئے، آتے ہی ساتھ بری خبر کی سامری نے ان سب کو بچڑے کی پوجا میں لگا دیا، سب کو بچڑے کی پوجا میں لگا دیا، سارے بچڑے کی پوجا کر رہے آرام سے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے رولز لے کر آئے۔ اصل میں ہوا ایسا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے مولا کوئی کتاب عطا کر میری قوم کو، تو اللہ نے فرمایا طور پر آ کر 1 ماہ کے روزے رکھو اور رات میں عبادت کرو، پھر تیسرے دن آپ کو تورات کی کوئی کتاب دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پورا مہینہ روزہ رکھے، عبادت کی، سب کی، اور اس کے بعد جب 30واں دن آیا تو آپ نے مسواک کر لیا کہ آج رب سے کلام کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے کوئی ایسی چیز آئے۔ نبی ہیں اور ایسا کوئی تصور بھی نہیں، لیکن بہرحال بتقاضے بشریت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا۔ جب مسواک کر لیا اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے روزگار کے منہ کی خوشبو کا سورے اور مشک کے بھی زیادہ بہتر کا 10 دن اور رکو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام 10 دن کوہ طور پر رک گئے، اب آپ کہو گے یار وہ کھانا کیا کھاتے تھے، پکاتے کیسے تھے، یہ کرتے تھے، عقل لگانے لگو نا۔ یاد رکھیے وہاں پر کھانا نہیں، روحانیت کی سب غذا ہے، روحانیت تھی۔ آپ سوچو کبھی آپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کام میں لگ کر بالکل بزی ہونا تو کھانا پینا سب بھول جاتا ہے، تو جو خدا کے جلوے دیکھے اسے کھانا یاد رہ جائے، کھانا اسے یاد نہیں رہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور رکا، وہاں پہ رکے۔ اب ادھر قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام 1 مہینہ ہم نے آنے کو بولے تب نہیں آئے، اب اللہ کو پیارے ہو، اب اللہ کو پیارے ہو گئے تو سامری ایک تھا انسان، اس نے سونے چاندی سب کے پاس جمع کیا، ایک سونے کا بچڑا بنایا۔ بچڑا جانتے ہو، گائے کا چھوٹا بچہ، سمجھے نا، اسے بنایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کے آ رہے تھے، وہاں جہاں جبریل علیہ السلام کے ٹاپ پڑتے جاتے تھے وہاں گھاس ہوتی جاتی، وہاں سے اس نے مٹی رکھ لیا، اس کے منہ میں ڈالا نا، یہ بچڑا بولنا شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں کے لیے تعجب ہو، بچڑا بولا، اور سب پیچھے لگ گئے اس میں سے، پوجا کر رہے، کوئی چوم رہا، کوئی چاٹ رہا، تو کوئی نہ جانے کیا کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر تورات آئے، دیکھو میری قوم یہ کر رہے، غصے میں تختی کو پٹک دیا، اسے کچھ ورقات ٹوٹ گئی، اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑا، کہا تو نے منع نہیں کیا، کہا میں نے منع کیا لیکن مانے نہیں، باز نہیں ہے۔ اب ہوا ایسا موسیٰ علیہ السلام غصے میں اس بچڑے کو لے گئے، آگ لگا دیا اور اس کی راکھ کو لے جا کر کے سیدھا دریا میں ڈال۔ اب وہ بچڑے کی پوجا کرنے والے جو تھے نا، وہ دریا میں پہنچ اس کا پانی پی رہے، اس کا پانی پی رہے۔ آپ سوچے ذرا آج بھی کتنی عقیدت رکھنے والے لوگ، بچڑے کی اماں سے، بچڑے سے شروع ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں کائنات میں ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنایا، جانور اس سے فائدہ اٹھاؤ، درخت سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی بھی چیز، ہاں اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، آنے کے بعد اپنے قوم کو دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ واقعی اللہ نے کتاب دی؟ یہ قوم بھی بڑی ڈینجر دیا، بڑی ڈینجر یہ قوم، اور اس قوم کی سب سے زیادہ قرآن پاک میں اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر، سمجھے نا، بہت ساری بیماریاں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے وہ اسی طرح کرتے رہے، یار پتہ نہیں کیا ایسا شک، ایسا مرض ہے انسان کے، مرض شک کا بڑھتا رہتا، کم نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کے بارے میں لوگوں نے شک کیا، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہنے لگے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو نا، ہمیں بھی سناؤ، اللہ سے باتیں ہمیں بھی سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اللہ سے بات کروں گا طور پر، تو تم سن لینا۔ کہا ٹھیک۔ اس سائڈ میں چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام طور پر پہاڑ جو
درخت تھا، اس کے پاس گئے اور اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس آئے، کہنے لگا سنیں میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کہا پتا نہیں آپ کس سے بات کر، ہاں آواز تو کچھ آ رہی، لیکن پتا نہیں چل رہا تھا کہ اللہ سے بات کر کس سے بات کر، ہمیں پتا نہیں چل پا رہا، بس ہاں کوئی آواز آ رہی تھی، ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ ہی تھا، اس سے آپ بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں شک انسان اور ہٹ دھرمی یہ بہت بری بیماری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم کیا کہنے لگے، کہنے لگے اگر آپ اللہ کو اوپن دکھا دو نا تو ہم مان لیں، اللہ کو بالکل ظاہری ملا یہ اللہ ہے، پھر ہم مان لیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میری ایک تجلی دکھاؤ۔ کہا ادھر پہاڑ کی طرف دیکھو، جیسے ہی پہاڑ پہ تجلی ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سارے لوگ بے ہوش ہو کے مر گئے۔ آپ سوچو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک بار جلوے دیکھے تو پوری زندگی چہرے کو پردہ ڈالے رہے اور اپنی بیوی کو کبھی نہیں دکھاتے تھے۔ بیوی نے کہا ایک بار تو دکھا دو، کہا نہیں، کہا ہٹا دو، کہا ایک آنکھ چلی جائے گی، کہا ایک آنکھ بند کر، بند کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک آنکھ کی روشنی دوسری بند، کیوں؟ اتنا مزاحی آنے لگا اللہ کے جلوے۔ آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام سے جلوے دیکھے، خدا کو نہیں دیکھا، اور میرے اور آپ کے آقا نے خدا کو دیکھا تو کیا شان ہوگی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کہا تو کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا دیکھو، دکھایا، سب بے ہوش ہو مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، کہنے لگے اللہ ان کو زندہ کر دو ورنہ اپنی قوم کی طرف جاؤں گا، میری قوم اس کو کیا بولے گی کہ دیکھو لے کے گئے 70,000 افراد کو مار کے چلے، کہا ان کی کوئی پلاننگ ہوگی۔ بہرحال تو شک کا اور ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں شک کرنے لگا ایسا، اور انسانی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، اگر کسی سے کھٹک جائے نا تو اس کی ہر اچھی چیزوں کو بری لگتی، بس کھٹک جانا چاہیے۔ ہاں اسے ارے یار آج امام صاحب نے یہ صورت کی، یار میں سوچ رہا تھا یار یہ صورت کرنا چاہیے، بس کھٹک جانا چاہیے۔ یار امام صاحب یار آج وہاں بیٹھے تھے، یار ایسا ہوا، یار یہ یار اپنے کو نہیں لگتا ہے، مطلب وہ باہر ننگے ناچے کوئی نہیں، یہاں ہر چیز۔ تو ہر دھرمی اور ضد کا اور شک کا کوئی علاج نہیں۔ انسان کی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسے ہر دھرم تھی۔ اب لے کر کتاب آئی تھی آیت کریمہ میں جو ہے کہا کہ پتہ نہیں کیا اللہ نے، اور اس کے بعد والے بھی شک کیے تو اللہ نے کہا محبوب نے بتا دو شک نہ کرو، تورات اللہ کی ہی کتاب، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، اسی طرح تورات یہ بھی اللہ کی کتاب۔ اور فرمایا ہم نے ہر امت میں امام بنائے، یعنی پہلے کی امتوں میں نبی وہی امام ہوتا تھا اور اس سے ہی کتاب یاد ہوتی تھی، ہر ایک کی کتاب یاد نہیں ہوتی، ہاں بہت عالم بہت پرہیزگار ہو تو اسے یاد ہوتی۔ ہمارے یہاں تو بچے کو قرآن یاد رہتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد رہتا، اتنے سارے لوگ بیٹھے پتہ نہیں کون کون سی صورتیں آپ کو یاد، بہت سارے سورہ یاسین ہے، ملک ہے، سورہ بقرہ ہے، کچھ سورہ رحمان ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو یاد، یہ صرف قرآن کا اعزاز ہے۔ بہرحال آج کی آیت کریمہ میں درس اس لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں اتاری بتایا ہر دھرمی شک ضد نہیں، اس لیے کہ پہلے کی امتیں جو ہے نا ہر دھرمی ضد اور شک میں تباہ۔ آج بھی ہماری یہی ہر دھرمی ہے، اگر ہمارے بھائی سے انبن ہو جائے میں کی بولوں، حالانکہ میرے آقا نے فرمایا اگر تو بولے گا تیری عزت کم نہیں ہوگی، عزت کم ہوگی تو میدان محشر میں عزت مجھ سے لے لے، لیکن ایسا میں کیوں، میں اور اسی میں نے شیطان کو بھگایا کہ ہم بھی نہ بھگا دیا۔ ایک اللہ والے تو اس وجہ زندگی میں کبھی میں بولتے ہی نہیں، تو ایک شرارتی آدمی کا میں ان کو بلوا دوں گا، جا کے دیکھ لیں، سمجھے نا۔ وہ بزرگ کے پاس پہنچا، چلے کہ حضرت وہ شیطان کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اس کا خیال تھا جیسے میں پوچھوں گا کہ کہہ دیں گے میں نے، تو کہہ دیں گے میں بلوا دیا۔ وہ بزرگ بولتے ہی نہیں، جا کے سوال کیا، کہا حضور شیطان کو کس چیز نے تباہ کیا؟ کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لے لو پھر بتاتا ہوں۔ نماز پڑھے،
نماز پڑھنے کے بعد کہاں وہ شخص جو بھی نماز سے پہلے سوال کر رہا تھا، کہا میں، کہا اسی چیز میں شیطان کو تباہ کیا، اسی چیز سمجھے نا. تو ایسا بھی ہو کبھی میں آنے نہیں دیتے. بہرحال اپنے آپ کو ہر گھر میں ضد، شک، ان سب چیزوں سے بچائیں. اللہ پاک کے نصیب میں زیادہ عمل کی توفیق